never be hopeless with, in terms of help, expecting help from Allah subhanahu wa ta'ala. جیلس بھائیوں کی رویے بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ کے اپنے سگے بھائی بھی جو ہوتے ہیں یا اپنی فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو دے سکتے ہیں ہم نے تمہیں آزمانا ہے بعدکم من بعد، کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے سے آزمانا ہے، تمہارے گھر والوں سے آزمانا ہے، آپ کو یہ چوائس نہیں دی گئی ہے. اینڈ وی گیٹ ٹیسٹڈ ایٹ ٹائمز، ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اپنے بھائی بہنوں سے، ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اپنی اولادوں سے، ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اپنی فیملی ڈفرینٹ ممبر سے، کہ کچھ سے ہم دور ہو سکتے ہیں، کچھ سے ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی، بیکاز ہم ان سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر couple of breaks. آج ہم نے سورہ یوسف کا انتخاب کیا ہے. سورہ یوسف کو سٹارٹ کرنے کی کئی وجوہات ہیں. اس کو سب سے بڑی جو ریزن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت ہی قریبی ساتھ دینے والوں کو کھو دیا تھا، ان کے چچا ابو طالب اور ان کی جو وائف تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ نازل کی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کا بتانا تھا کہ ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام کو انٹروڈیوس کروانا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں عرب ایز سچ نہیں جانتے تھے، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا احساس دلانا کہ آپ سے پہلے لوگ بھی مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں. ہم اپنی زندگی میں کافی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم جب اسکول لائف میں ہوتے ہیں وی ہیو لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ، ہماری زندگی کی پریشانیاں بڑی کم ہوتی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ زمین کی طرف ہماری سوچ ہوتی ہے، زمین کی چیزوں کی طرف سوچ ہوتی ہے. ایز وی گرو اولڈر، جس طرح سے ہم زندگی میں میچور ہوتے ہیں انٹلیکچولی اسپریچولی، ہماری زندگی کے اوپر سے چیزوں کی حقیقت واضح ہوتی ہے، ہماری نظریں آسمان کی طرف، ہماری نظریں ستاروں کی طرف، ہماری زندگی پیس اینڈ کوائٹ زندگی، ٹائم آؤٹ. اور آج کل آئی تھنک وہ کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی چل رہے ہیں انسٹاگرام پہ کہ پارٹینگ از فن بٹ ٹریولنگ اینڈ کیمپنگ آؤٹ سائڈ از اے بٹ ڈفرنٹ. سو یو گرو ایز این انڈیویجول بیکاز ان زندگی کے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں، آپ کے تجربات ہیں، دے میک یو سی تھنگس فرام اے ڈفرنٹ لینس. اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، سورہ یوسف کے بارے میں اسلاف یہ کہا کرتے ہیں کہ جس کی زندگی میں جو بھی غم ہو، جب وہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری پڑھے گا، سورہ یوسف پڑھے گا، تو اس کو اپنا غم جو ہے، اپنی زندگی کی پریشانی جو ہے وہ بہت کم دکھنے لگے گی. ہم جب سورہ یوسف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن میں کچھ ایسے انبیاء ہیں، کچھ ایسے رسول ہیں جن کو بہت فوکس کیا گیا ہے، اور ان میں جو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو فوکس کیا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تعلق یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے گریٹ گرینڈ سن ہیں. جو قرآن میں ذکر ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی جو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال رہے تھے، اس وقت جو اسحاق تھے ان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اور جو جوز ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کو نہیں قبول کرتے یہ کہہ کے کہ وہ اللیجٹیمیٹ چائلڈ تھے ان کے، بلکہ ایسا نہیں تھا. اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بنیاد رکھی، اور یہی چیز ہے کہ ہم جو فالو کرتے ہیں وہ دین ابراہیمی کو فالو کرتے ہیں ان ٹرمز آف توحید، وحدانیت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو توحید ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب
انہوں نے بھی خانہ کعبہ کو پیوریفائی کیا بتوں سے فتح مکہ پہ، تو اسی چیز کی بنیاد رکھی جو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے والد نے رکھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک تو اسماعیل ہیں اور ایک 90 ایئرس سے آگے کی عمر میں ہوئے ہیں، ایگزیکٹلی ایج بولی جاتی ہے بٹ اللہ عالم، لیکن بزرگی کی ایج میں اسحاق علیہ السلام ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے یعقوب علیہ السلام ہیں جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسرائیل کے جو تھے 12 بچے تھے، 12 بچوں میں سے یوسف علیہ السلام ایک بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی دوسری وائف سے تھے، اور باقی جو بھائی تھے وہ دوسری وائف سے تھے، اور وہ جو وائف تھیں وہ بہت خوبصورت تھیں، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو ان کی یاد دلاتے تھے۔ اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں، اگر آپ دیکھیے اسحاق علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام ہیں، تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں کئی انبیاء اور رسول آئے، کئی پروفٹس آئے، کئی میسنجرز آئے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی پوری لینیج ہزاروں سال کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دس از the reason why the Jews never accept him, because he said that he's not from our lineage. He does not come from our lineage. We've been having messengers، ہم اپنے lineage میں messengers کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ Somebody who's not going to be from our lineage cannot be accepted because یہ ہمارا خاصہ تھا، یہ ہماری اسپیشیالٹی تھی، ہمارا خاصہ تھا کہ ہم انبیاء کو ہماری فیملیز میں ہوتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام was not considered as one of the child of ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ انہوں نے اس طرح کی سٹوریز بھی بنائی تھی کہ سارہ جو تھیں ہاجرہ سے جیلس ہوتی تھیں، تو ہاجرہ کو چھوڑ کے آ گئے تھے ریگستان میں جو عربیہ کے اس میں تھا، پھر وہاں سے ہاجرہ علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام کی پھر عراق کی طرف جانا ہوا، عراق سے پھر عرب کی طرف آنا ہوا، عرب کی ان کی لینیج میں آ کے پھر پورا عرب کا ایک پورا معاملہ بنا۔ تو یہ پورا ہم نے سیرہ میں ذکر بھی کیا تھا کس طرح سے جو عرب کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی لینیج پہلے اوریجنل عربک نہیں تھی، بیکاز آف کورس یہ ارمائک یا دوسری لینگویج کو بات کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی ٹائم پہ۔ پھر یوسف علیہ السلام کہہ رہا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کی لینیج نے عرب میں آ کے پھر جو عرب میں انہوں نے مائیگریٹ کیا تھا وہاں پہ سیٹل کیا، وہاں سے پوری ان کی وہ بنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا تھی کہ میری اولادوں میں سے، میری جنریشن میں سے اس نبی کو بھیجنا جو اس گھر کو خاص امن کا ذریعہ بنائے، اور اسی لیے اللہ کے رسول یہ دعا قبول ہوئی ہزاروں سال بعد۔ اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کا سارا معاملہ یہی ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سورت کو پڑھ کے، اس سورہ کو پڑھ کے جو انسان کو یہ بات کا ریئلائز ہوتا ہے کہ دیکھیے انسان اپنے فیملی ممبرس سے بھی وہ چیلنجز فیل کرتا ہے، اور اپنی زندگی میں جب لوگوں کی فیملیز کے چیلنجز کو برداشت کرنے کی ہمت بڑھتی ہے تو انسان آگے کی باہر کی مشکلات کو بھی فیس کرتا ہے۔ اس سورہ میں ساری ایک ہی فوکس ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کا جو نام ہے عربی زبان کے حساب سے اسفہ سے نکلا ہے، جس کو کہتے ہیں سیڈنس، لیکن ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو یہ نام ہے، کیونکہ بہت سے نام قرآن میں عربک اوریجن کے نہیں ہیں، ہیبریو یا ارمائک لینگویج کے اوریجن ہیں جو کہ غیر عربی زبان سے اڈاپٹ ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی عربک نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی عربک نہیں ہے، ان کو عربی لینگویج میں مبنی جو ہے ورڈز کہتے ہیں کہ یہ بیسکلی عربک ورڈ اوریجن کے نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کا نام کچھ اور لینگویج میں ہو، لیکن عربی زبان کے حساب سے اس کو اسفہ میننگ سیڈنس کیا آتا تھا، اسفہ سے ہی یوسف بنا ہے، اور صرف فوکس ہے۔ اور یہ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے یا سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں شروع میں ہی ایک بیسک ایک ٹیچنگ اور ایک فیملی سسٹم کی امپورٹنس کے بارے میں بتا دیا ہے، بٹ آن اے سائیکولوجیکل لیول یہ ایک ایسے انڈیویجول کے بارے میں بات کی جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ پوری سورہ کو اس طرح سے پڑھیں کہ قرآن کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی انڈیویجول کی کہانی ہے، تو آپ کو یہ پوری کہانی کے اینڈ تک پتہ نہیں چلتا کہ ہاؤ کین اے پرسن ہوز ہیڈ سچ اے میزریبل لائف، جس کی زندگی میں صرف تکلیفیں تھیں، جس کی زندگی میں صرف دکھ تھے، جس کو اپنے باپ سے بچپنے سے
الگ کر دیا گیا اپنے بھائیوں کے دھوکوں کی وجہ سے، اپنے بھائیوں کے ڈسیپشن کی وجہ سے، کہ یہ بول دیا کہ اس کو وولف کھا گئی اور اس کو پھینک کے آ گئے تھے اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ شروع میں کیا تھا. اس نے کس طرح سے اپنے بھائیوں سے جب ملا اور جیل بھی گزاری، وہاں پہ بھی اس نے مشکلات برداشت کی. وہاں پہ بھی جہاں پہ وہ مصر میں رہا، ایجپٹ میں رہا، وہاں پہ بھی اس نے مشکلات برداشت کی. ایونچولی جیل میں رہا، جیل میں بھی اس نے اپنے بائی چوائس اپنے آپ کو بند رکھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ پڑے. اور پھر وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دم سے اس کی زندگی بدل دی اور اس کو تخت پہ بٹھا دیا. اور وہاں پر اس نے کیا کیریکٹر رکھا ہے کہ آج تمہارے اوپر کوئی بھی لا تصریب علیکم اليوم، یہ الفاظ کہے تھے اپنے بھائیوں کو. یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی کی مشکلات دیکھی، اپنے والد سے دور رہے، اپنے گھر والوں، اپنے چھوٹے بھائی بنیامین سے دور رہے، اور اس کے بعد جب ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا، ان کے اوپر احسان فراموش والی ایک تہمت لگائی گئی، کیونکہ ان کو اڈاپٹ کیا گیا تھا عزیز نے، اور عزیز کی وائف نے ان کو ٹیمپٹ کیا، بے قصور بھی ثابت ہو گئے، بٹ پھر بھی وہ جیل میں ڈال دیے گئے. جیل میں کے بعد جو ہے وہ کچھ ان کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے واپس بلایا گیا، تو جو عزیز کی وائف کی دوستیں تھیں انہوں نے بھی اپنی طرح ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. یوسف علیہ السلام نے بولا کہ اللہ کی نافرمانی سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بند کروا دوں، کہ میں جیل میں چلا جاؤں تو اب وہ وہاں پہ رہے، اور سال و سال رہے. پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نکالنے کا ارادہ کیا، اور پھر وہ کس طرح سے ان کو ایک فائنانس منسٹر کی پوسٹ ملی، وچ واز اے ویری امپورٹنٹ پوسٹ. اور کسی نے بھی اس سیریز آف ایونٹس کو نہیں سوچا ہوگا کہ ہاؤ تھنگس چینج ان لائف. دیٹس ہاؤ لائف از. آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کی زندگی بہت بہت امپاسبل سچویشن پہ جا رہی ہے، کہ یہاں سے یو ٹرن نہیں ہو سکتا. آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی میں کوئی دروازہ نہیں، آپ کو لگے گا I don't know where it's going. As long as you're trying, but you can't get out of it. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں زندگی میں کہاں پہ جاؤں. اینڈ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایسی چیز، ایسا سچویشن آتی ہے کہ وہ آپ کی ساری زندگی کی سچویشن کو بدلنے میں مدد کرتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی نیور بی ہوپلیس ود ان ٹرمز آف ہیلپ، ایکسپیکٹنگ ہیلپ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جیلس بھائیوں کی رویے بتائیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے اپنے سگے بھائی بھی جو ہوتے ہیں یا اپنی فیملی ممبرز بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو دے سکتے ہیں ہم نے تمہیں آزمانا ہے، بعدکم من بعد، کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے سے آزمانا ہے، تمہارے گھر والوں سے آزمانا ہے. آپ کو یہ چوائس نہیں دی گئی ہے. اینڈ وی گیٹ ٹیسٹڈ ایٹ ٹائمز. ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اپنے بھائی بہنوں سے، ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اپنی اولادوں سے، ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اپنی فیملی ڈفرینٹ ممبر سے، کہ کچھ سے ہم دور ہو سکتے ہیں، کچھ سے ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتی، بیکاز ہم ان سے قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے. ہمیں یہ ٹیسٹ ایکسیپٹ کرنا ہے. اور اسی لیے ہم قدر کا معاملہ جب کہتے ہیں، قدر اور قضا کا معاملہ کہتے ہیں، کہ قضا از سم تھنگ وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز آلریڈی ڈیسائیڈیڈ. قدر از ان دا پروسیس. قدر وہ ہے جو ابھی پروسیس میں ہے. اسی لیے عمر بن عبد العزیز کی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے جو ہے مجھے اپنی قضا کے معاملے میں میری جو تو نے میرے لیے فیصلہ کر دیا، یا اللہ تو میرے لیے مجھے اس پہ راضی رکھ. اور اللہم ردنی بقضائک، کہ تو نے جو میری زندگی میں لکھ دیا ہے، جو بدلنے والا نہیں ہے، جو میں پسند کروں ناپسند کروں، یا اللہ جو تو نے میری زندگی میں رکھ دیا ہے مجھے اس پہ راضی رکھ. راضی سے مراد یہ ہے کہ یا اللہ میں سے نہیں نکل سکتا، یہ مجھے آئے گا. جو تیر میری طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ مجھے لگے گا، کیونکہ تو جانتا ہے حکمت کیا ہے، اور مجھے اس چیز کے اوپر راضی رکھ کہ کیوں تیرے فیصلے کے اوپر میری جو مرضی ہے وہ اس کے اوپر لگے رہے. اللہم ردنی بقضائک واسعدنی بقدرک، اور میری مدد کر میرے اس معاملے میں جو تو میرے بارے میں ابھی فیصلہ کرنے والا ہے، جو زندگی کے معاملات میں تو میری حتی لا احب تاخیر شیء نجلتہ، یہاں تک کہ میں وہ چیزوں کے بارے میں جلدی نہ کروں، ڈیزائر نہ کروں جو تو نے مجھے دیر سے دینے کا ارادہ کیا ہے. وتعجیل شیء اخرتہ، اور تو جن چیزوں کے بارے میں مجھے جلدی دینا چاہتا ہے میں ان کو دیر سے نہ طلب کروں. تو مجھے اس حال میں راضی رکھ کہ تو نے جو مجھے دینے کا ارادہ کیا ہے، دیر سے دینے کا ارادہ کیا ہے، میں اس میں جلدی نہ کروں، اور جو مجھے جلدی ملنا ہے میں اس کو دیر سے مانگنے کی طلب نہ کروں. تو جو مجھے دے دے، جس وقت دے دے، میں اس وقت اس پہ راضی رہوں. اس لیے ان کو کڈنیپ کیا گیا اور ان کو غلام بنا لیا گیا. ایک الگ ایسپیکٹ ہے، بیکاز دیکھیے یوسف علیہ السلام کی جو زندگی کی مشکلات ہیں نا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز دی انٹائر پکچر، اور ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پکسلز کے اندر جو ہے اپنے آپ کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں. اور یوسف علیہ السلام کی زندگی واز ون پکسل. اگر یوسف علیہ السلام کڈنیپ نہ کیے جاتے اس زندگی کے ایونٹ میں، جو کہ دیکھنے میں بہت ہی ناپسندیدہ تھا، اور اس میں کوئی، ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا نا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں بہت ہی برا معاملہ ہے، لیکن آپ کی زندگی میں اس کا خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ کچھ اور طرف لے جا رہا ہوتا ہے دنیا کے حساب سے. اور آخرت کے حساب سے تو اس کا ایک الگ ہی معاملہ ہے کہ آپ نے دنیا میں جو بھی فیس کیا. یوسف علیہ السلام اگر ایجپٹ نہ جاتے، ایجپٹ کو نہ بچاتے، اور ایجپٹ کی سچویشن بہتر نہ ہوتی، تو موسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں آتے. موسیٰ علیہ السلام کا کبھی آنا نہیں ہوتا. اسی لیے قرآن کا ایک بیوٹیفل میریکل ہے، اور بڑے تفصیل کے ساتھ میں کچھ ہائی لائٹ کروں گا کہ اس کو بیسکلی جو اس پوری سورہ کا ارینجمنٹ ہے شروع سے لے کر آخر تک، اٹس بیوٹیفلی کنیکٹڈ. اینڈ ہاؤ از اٹ کنیکٹڈ؟ مثال کے طور پہ اٹ اسٹارٹس ود اے ڈریم، اور سورہ کے بالکل آخری حصے میں اس ڈریم کی پوری فلفلمنٹ ہے کہ وہ اپنے والد سے کہیں گے، یعقوب علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام، کہ یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو آخر میں نے دیکھا کہ میرے بھائیوں نے اور میرے والد نے مجھے تعظیماً سجدہ کیا. تعظیماً سجدہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے شریعت میں یہ تعظیماً رسپیکٹ کے فارم میں سجدہ کرنا جائز تھا. ابھی اکثر میری اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات ہوتی ہے تو وہ ڈیبیٹ میں لے کے آتا بھی، کچھ کامسیٹس کا معاملہ ہوا، کچھ کیس اسٹڈی بھیج دی گئی تھی وچ از ہائیلی انپروپریٹ، کہ ایسی کیس اسٹڈی یعنی اپنے ایکسپیرینس سے سمجھائیے. اس کیس اسٹڈی میں لکھا ہوا تھا تو بھائی بہن کی اللیجٹمیٹ ریلیشن شپ کے اوپر فوکس کیا گیا تھا. آئی ڈونٹ نو what the teacher was trying to extract from it, بٹ ان کو بہت پہلے ہی 5 جنوری کو ہی فارغ کر دیا گیا تھا فار ریزن اسٹوڈنٹس ڈونٹ نو، بٹ یہ ابھی چیز لیک آؤٹ ہوئی. تو اکثر کوئی نہ دیر ہیز ٹو بی ون مسلم. تو میں کچھ گروپ سے دیکھ رہا تھا، ایک مسلمان ضرور ہوتا ہے جو بولتا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے، دماغ کھولو اپنا. دیر ہیز ٹو بی ون مسلم. ایک ہوتا ہے ضرور 1.5 ہوشیار، جس نے سب نے رائٹ جانا ہوتا ہے، بولا نہیں لیفٹ. تو وہ بولتا ہے کہ جانا اس میں کیا مسئلہ ہے، آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولادوں میں آپس میں شادی نہیں ہوئی تھی. تو وہ اس انسیسٹ کو بیسکلی لیجٹمائز کر رہے ہوتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کی ڈائریکٹ اولادوں میں نہیں ہوئی تھی، ان کی ملٹیپل اولادیں ہوئی تھیں، اور ان کی ملٹیپل اولادوں میں ان کی دوسری اولادوں کا آپس میں ہوا تھا. تو وہ شروع میں شریعت میں کچھ چیزیں جائز تھیں، شروع میں شریعت میں بہت سی چیزیں جائز تھیں. پہلی والی امتوں کے اوپر شراب بھی جائز تھی. اس سے پہلے جو تھی سلیمان علیہ السلام کی جو وائفس کا نمبر ہے کچھ ہنڈریڈز میں آتا ہے، ان کا ایک الگ معاملہ تھا. تو بہت سی شریعت کے پہلے معاملوں میں چیزیں جائز تھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کینسل کر دیا کہ پہلے کچھ چیزیں جائز تھیں ان کو بعد میں کینسل کر دیا. آپ کون سی شریعت کو فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ اب وہ چیزوں میں کیا شر ہے، ان چیزوں میں کیا پرابلم ہے، وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت سے سمجھا دی. کہ دیکھیے کہ آپ کی پہلی امتوں کو کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں، اب وہ آزمائش کے طور پہ تھا یا نقصان کے طور پہ تھا. اگر آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام سے پہلے داؤد علیہ السلام کا جو گولیت یا جالوت کا معاملہ تھا، جب داؤد علیہ السلام کی فورسز لڑنے کے لیے گئیں تو وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر ان کو 2 چلو یا 1 چلو بھر سے پانی پینے سے منع کر دیا. اس کی لاجک کیا ہے؟ لاجک نہیں تھا، امتحان تھا. کون فرمانبردار رہے گا؟ کیونکہ مدد اللہ تعالیٰ کی آئے گی فرمانبرداری پر، ریسورسز کی وجہ سے نہیں آئے گی. آپ اسباب اپناتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں اسباب رکھتے ہیں، لیکن آپ کا شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہوتا ہے. اسباب آپ اپناتے ہیں کیونکہ وہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنانے کے لیے کہے ہیں. تو یہ چیز شروع ہوتی ہے ڈریم سے، اور آخر میں اس کی ڈریم کی انٹرپریٹیشن کی وضاحت نظر آ جاتی ہے. اس کے دوسرے حصے میں بھائیوں کی جو پلاٹنگ ہے، بھائیوں کا جو اپنے بھائی کے خلاف حسد کا معاملہ ہے، کیونکہ سگے بھائی بھی ہوں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دیکھیے جس بیکاز آپ کا کوئی خونی تعلق رکھنے والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو خیر خواہ ہوگا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ رونا روتے ہیں کہ ساس ایسی ہیں، بہو ایسی ہے، بھائی ایسا ہے، چاچا ایسا ہے. زندگیاں بدل جاتی ہیں، زندگی کے سچویشن بدلتے ہیں. آج میں دین کی طرف آیا ہوں
تو مجھے بڑا بلیٹل کیا جاتا ہے، شادیوں میں نے نہیں جانا کیونکہ مجھے شادیوں میں لک ڈاؤن کیا جاتا ہے، جہاں جاتا ہوں آپ بولتے ہیں کہ کتنا کما لیتے ہو، پڑھائی کب ختم ہو رہی ہے، لڑکیوں کے کیس میں کالی کیوں ہو رہی ہو، شادی کب ہو رہی ہے، شادی ہو گئی تو ہر کوئی سوال پوچھتا ہے، یا ویٹ کے بارے میں فیٹ شیم کرتا ہے. تو مینی کڈز ڈونٹ وانٹ ٹو گو بٹ دین دیر کمز اے ٹائم ویئر یو somehow become famous online or you get known for your work and then when you go to family weddings, آپ جب فیملی ویڈنگز میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو اٹینشن مل رہی ہوتی ہے، لوگوں کے رویے بدل رہے ہوتے ہیں. that's how life is. you move through آپ ایک سچویشن سے زندگی کے لمحے سے دوسرے لمحے پہ جاتے ہیں، آپ کے حالات بدلتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی پسند ناپسند پہ میری زندگی میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ لوگوں کی پسند بھی اس وقت بدلتی ہے جب میرے پاس میرے حالات بدلتے ہیں. جب میرے حالات اچھے ہوتے ہیں تو لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، جب میرے حالات نہیں ہوتے صحیح کوئی نہیں ہوتا. عزیز کی وائف کا تیسرا حصہ ہے کہ دیکھیے جب یہ دوسرا والا جو حصہ تھا بھائیوں کی پلاٹنگ کا، اور دوسرا آخری حصہ کے آخری حصے میں بھائیوں کی کنفیشن آتی ہے کہ جن بھائیوں نے آپ کے خلاف پلاٹنگ کی انہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریویل کر دیا. زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ بہت سے معاملات کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں لگتا ہے ان کو کہ انہوں نے آپ کو کوئی نقصان کیا، لیکن آپ کی زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اور طرف پہ چلا دیتا ہے. وہ راستے میں آپ کے لیے کانٹے بچھاتا ہے کہ آپ اس راستے سے جاؤ گے، وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کو کوئی بہت ہی ٹوٹی پوٹی روڈ پتھر والی جگہ پہ جانے کی خوشی ہوتی ہے. اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پہ جا کے آپ کے لیے اس راستے میں کسی سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں، اور پتہ چلا ادھر سے آپ کو خزانہ مل جاتا ہے اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کا راستہ لمبا کر دیا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے زندگی میں جرنی کے ساتھ اس کو کئی ایکسپیرینس دیا. تو بھائیوں نے جب پلاٹنگ کی تو انہوں نے پلاٹنگ جو کی انہوں نے ایکچولی یوسف علیہ السلام کو اپنے سے دور کر کے ان کی زندگی میں کچھ ایک نئی ڈائریکشن دے دی اینڈ اٹ ہیپنز ان لائف. تیسرا عزیز کی وائف، دیٹ ٹیمپٹیشنز، فتنہ از سم تھنگ ریئل. ایون اے پروفٹ، ایک نبی بھی ہو تو اس کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہ بھی ان کی طرف مائل تھی اور وہ بھی ان کی طرف مائل تھی. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام نہ بچتے. میننگ کہ کتنا بڑا امتحان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے ٹریپ کے بارے میں بات کی گئی کہ عورتوں کا ٹریپ، عورتوں کا جو جال ہوتا ہے کتنی تیز طریقے سے ٹریپ کرتی ہیں، اور آدمی چاہے کتنا سمجھدار ہو، اگر وہ اپنے آپ کو اس ڈومین کی آس پاس رکھتا ہے، جسٹ لائک اسپائڈرز ویب. اسپائڈر کا ویب خالی as far as my knowledge is concerned it's not just something جو پکڑتا ہے آپ کو، بٹ وہ انسیکٹس کو شاید اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتا ہے بیکاز آف اٹس کیمیکل. تو اس کے اوپر بیٹھ گئے تو پھر نکلنا مشکل ہے، بہت کم ہی نکلتے ہیں. تو when if the temptation, if the فتنہ، اگر آپ اس آس پاس اپنے آپ کو لے کے جاؤ گے تو آپ موسٹ پروبلی اس باؤنڈری میں گرنے کی آپ کے آپشن رہتے ہیں. بہت بڑے بڑے پھنسے ہیں. اور کوئی بھی اسے شیخ البانی شاید یہ بات کہتے تھے کہ میں خانہ کعبہ سامنے ہوں اور کوئی نان محرم قرآن پڑھ رہی ہو، یہ بھی مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بیکاز دس از سم تھنگ وچ may lead towards. ہم بولتے نہیں بھائی ہم یہ کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. That is not what is something you are allowed to do because it is not your domain. کسی وجہ سے دروازے بند کیے گئے. پھر جیل کی بات کی گئی اور جیل سے ان کا نکلنا، عورتوں کا ایڈمٹ کرنا کہ ہم نے آپ کو ٹریپ کیا تھا، قصوروار. ایونچولی لائف میں آپ کی انیسنس ثابت ہو جاتی ہے، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو ہے، بٹ یو ورک ٹوورڈز اٹ. اسی طرح سے خواب کا، اسی لیے یہ جو میریکل ہے سورہ یوسف کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ارینجمنٹ ایسی نہیں کی ہوئی. مثال کے طور پہ سورہ یوسف اور سورہ قصص، ان میں بڑی سملیرٹی ہے. سورہ قصص موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہائی لائٹ دیتی ہے، سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہائی لائٹ دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی بڑی سملیرٹی تھی. میننگ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بھی ایک بچپنے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ان کو گھر والوں سے الگ کر دیا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کی سٹوری ایک بچپنے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ان کے گھر والوں کو بھی الگ کر دیا جاتا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے جب انہوں نے ایک صحیح عمر میں پہنچے تو ہم نے ان کو کیا دی؟ حکمت دی اور ان کو علم دیا. اور سورۃ القصص میں اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جب بلوغت کی عمر میں پہنچے اور ایک سیٹلڈ عمر میں پہنچے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے بھی ان کو حکمت اور ان کو علم دیا. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں، دونوں کے آخر میں کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو جزا دیتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو جزا دیتا ہے. اسی لیے جب دونوں بچپنے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، دونوں مشکلات سے گزرے اور ان کے گھر والوں کو آزمایا گیا. یعقوب علیہ السلام نے بھی برداشت کیا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی کیا. اسی لیے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے ان کو حسد کی وجہ سے اپنے گھر سے الگ کر دیا، ان کے والد سے الگ کر دیا. اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی اس بات کی حسد سے کہ میرے ہاتھ سے پاور چلے جائے گا، ان کی والدہ کو ان کو اپنے آپ سے الگ کرنا پڑا. تو دونوں اپنے والدین سے الگ کیے گئے. یوزلی دیر از اے ٹاک آن ٹیڈ کہ انہوں نے بولا تھا کہ آپ اگر مسلم سپر ہیروز، ڈی سی نے کوئی مسلم سپر ہیرو انٹروڈیوس کروایا تھا تو لوگوں نے بولا کہ لاٹ آف پیپل ہیو این آبجیکشن ٹوورڈز اٹ. تو آئی تھنک مس مارول شاید انہوں نے کیا تھا، شاید ڈی سی کا. تو انہوں نے بولا کہ بہت لوگوں کو آبجیکشن. بولا دیکھیے دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم ریلیجن ہیز بین انکارپوریٹڈ، کہ دین کو ڈالا گیا ہے ڈی سی کامکس کے اندر. اگر آپ سپر مین کی کہانی دیکھیے، سپر مین کی کہانی میں جو اس کے والدین اس کو اسپیس شپ میں ڈال کر ارتھ کی طرف بھیج دیتے ہیں، یہ جو آئیڈیا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے لیا گیا تھا. کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی باسکٹ میں ڈال دیا تھا اور دریا میں ڈال دیا تھا، یہ وہاں سے وہ ٹریجک ایموشنل سٹوری کا ایلیمنٹ لیا گیا تھا. بیٹ مین لاسٹ بوتھ آف ہز پیرنٹس بیکاز ہی واز وداؤٹ اینی پیرنٹس، تو اس کی زندگی میں ایک ٹریجڈی تھی. تو اسی طرح سے انہوں نے جو یہ اٹھایا تھا، اس سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اٹھایا تھا. تو دیز ایلیمنٹس ہیو بین، جو رائٹرز ہیں انہوں نے بولا کہ ہم نے یہ ایلیمنٹ کو وہاں سے لیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ کتنی سملر ہے یوسف علیہ السلام سے. اسی طرح سے جو دونوں نبی تھے، جو اپنی زندگی کے شروع میں ان کی جو یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے یا ان کی دیکھ لیجئے، دونوں جو تھے ایک لوور کلاس فیملی سے لے کر ان کی زندگی میں دونوں کی جو ہے نا ایک ہائر کلاس زندگی میں پہنچے. میننگ عزیز کی وائف، عزیز کے گھر پہ، میننگ اپنے گھر سے نکالے گئے. دے ور سمپل لیونگ انڈیویجولز. موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے جہاں جو مارنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ ان کو پناہ دی. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنا کہ اسی طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب آپ کو رکھے تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح سے یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک پوائنٹ پہ جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک گائیڈنس دی. ان کو اس تلاش کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائیڈنس دی. یوسف علیہ السلام کو بھی ایک پوائنٹ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لائٹ کے فارم میں جو ان کو خواب دکھایا تھا، اس کی تعبیر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کی. اور اسی کو آگے لیتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ یوسف کی جو آپ شروع کی آیات ہیں اس طرح ہم جاتے ہیں. اور یہ پوری جو سٹوری ہے، یہ اس کو اگر میں سمرائز کروں، اس کی اگر سمری ہوگی، اس کا اگر خلاصہ کلام ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے غالب علی امرہ، کہ ساری سچویشن میں جب وہ ڈاؤن سے گزر رہے تھے، زندگی میں تکلیفوں سے گزر رہے تھے، مایوسی سے گزر رہے تھے، ایک آدمی یہ دیکھ کے بولے گا کہ آپ کی زندگی کا کتنا برا حال ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کے اوپر غالب تھا. میننگ اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے لے کر چل رہا تھا کہ اگر یہ زندگی کے معاملات نہ ہوتے ہیں تو ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، اللہ تعالیٰ لطیف ہے. لطیف مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو بڑی خاص طور سے دیکھتا ہے. کہ اگر میں سمجھانے کے لیے بولوں، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام مثالیں اعلیٰ ہیں کہ اگر آپ کو ایک انڈیویجول کی زندگی دے دی جائے کہ اس کی زندگی کو کیسے لے کے چلا جائے، تو آپ بولو گے اچھا اگر یہ یہاں سے یوں زندگی میں یہ چوائس لے گا تو ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ چیلنجز آئیں.
تو مجھے اس کو کس طرح سے پہلے سے اس کے لیے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت تاکہ اس کو سنبھال سکے، یا اگر یہ زندگی میں یہ قدم لے گا تو اس کو کیا کیا چیزیں ملنی چاہیے، اس کو پہلے سے وہ چیز دے دی جائیں، وہ صلاحیتیں دے دی جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے تمام زندگی کے معاملات کو پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے لیے باہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا معاملات کا انداز کیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے کیا سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہے۔ اسی لیے ایک بچے کے خواب کے بارے میں ہے کہ بچے نے خواب دیکھا اور زندگی میں ان کے فادر جو ہیں انہوں نے اس خواب کو سنا کہ پیرنٹنگ، کہ ایک باپ اپنے بچوں کے ڈریمز کے اوپر کتنا فوکس کرتا ہے، اور یہاں تک کہ فوکس کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے والد نے ان کو بتایا کہ یہ جو خواب ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ شیئر نہ کرنا،